محترم و معزز سامعین کرام اور میرے پیارے بچوں، ابھی خطبے کے اندر جو ہم نے آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ اور اس احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم آپ سے چند باتیں کریں گے۔ یہ آیت اور یہ حدیث آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سبھی حضرات دھیان سے، توجہ سے ہماری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت آسان لفظ میں ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم سامعین کرام، سب سے پہلی بات، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، حضور کو مانو، حضور کی مانو، صحابہ کرام کو مانو، صحابہ کرام کی مانو، تبع تابعین کو مانو، تبع تابعین کی مانو، بزرگان دین، صالحین، شہداء، ان کو مانو اور ان کی مانو۔ اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا کوئی نہیں ہے الہ معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ۔ عبادات صرف اللہ کی، پوجا صرف اللہ کی، سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے، عبادات صرف اللہ کی جائے۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جناتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فرشتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کو کس نے بچھائی؟ اللہ نے۔ آسمانوں کو کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے۔ پہاڑوں کو کس نے کھڑے کیے؟ اللہ نے۔ سمندر کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ چاند، سورج، ستارے، اس کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ جمادات کو اللہ نے پیدا کیا، نباتات کو اللہ نے پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور ساری کائنات اللہ کی قبضے قدرت میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ ساری کائنات اللہ کی قبضے قدرت میں ہے۔ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کی، پہاڑ اللہ کی، سمندر اللہ کی، چاند، سورج، ستارے سب اللہ کی۔ انسانوں کو اللہ نے بنایا، جناتوں کو اللہ نے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا۔ تو عبادات بھی صرف کس کی جائے؟ اللہ کی۔ پوجا بھی صرف کس کی کیا جائے؟ اللہ کی۔ مشکل کشا صرف کون؟ اللہ۔ حاجت روا صرف کون؟ اللہ۔ مشکل کو دور کرنے والا صرف اللہ، حاجت کو پوری کرنے والا صرف اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے دوستو، یہ دنیا کا اصول ہے۔ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی کی مدد کر دے، کوئی انسان کسی کے کام آ جائے، کسی کے غم میں شریک ہو جائے، کہ یہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا والا اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی مکان مالک مکان کا کرایہ معاف کر دے تو انسان اس کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے، آباد رکھے، خوش رکھے، بڑے دل کے مالک ہے، بڑے سخی آدمی ہے، اس نے ہمارا کرایہ معاف کر دیا۔ میرے دوستو، یہ اچھی بات ہے، انسانوں کی تعریف کرو۔ کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ لیکن میرے دوستو، ساری چیز اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔ میرے دوستو، اللہ کی کتنی تعریف کیا جانا چاہیے، اللہ کی کتنی تعریفیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی جس سے ہم ساری کائنات کو دیکھ رہے ہیں، اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا جس سے ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں، بولنے کے لیے زبان عطا کی جس سے ہم باتیں کر رہے ہیں، کھانے کے لیے منہ عطا کی جس سے ہم کھا رہے ہیں، سننے کے لیے کان دیا جس سے ہم ساری چیزیں، سب کی باتیں سنتے ہیں، سونگھنے کے لیے ناک عطا کیے، اللہ نے کام کرنے کے لیے ہاتھ عطا کیے، چلنے گھومنے پھرنے کے لیے پیر عطا کیے، ساری کی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، اللہ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے، تو ہمیں بھی اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ آج ہم پیروں کی تعریف کرتے ہیں، مولویوں کی تعریف کرتے ہیں، عالموں کی تعریف کرتے ہیں، سب کی تعریف کر رہے ہیں، ساری کائنات کی تعریف کر رہے ہیں، گھر کی تعریف کر رہے ہیں، کاریگروں کی تعریف کر رہے ہیں،
ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن تعریف بیان صرف ہم اللہ کی نہیں کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ تعریف کے لائق صرف اللہ کی ہے، اور اللہ کی تعریف بیان کرنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے اللہ کی بزرگی بیان کرو، اللہ کی تعریف کرو۔ تو میرے محترم، میں سمجھانے یہ جا رہا تھا کہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا، سب کچھ کو اللہ نے پیدا کیا، ساری کائنات کو اللہ نے ہمارے واسطے پیدا کیا، تو ہمیں بھی اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے، صرف ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی دوسرا رب نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کو مانو، اس کا مطلب یہ کہ مشکل کشا صرف اللہ، حاجت روا صرف اللہ، مشکل کو دور کرنے والا صرف اللہ، حاجت کو پوری کرنے والا صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو مشکل کو دور کر سکے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری حاجات کو پوری کر سکے، صرف ایک اللہ ہے جو ساری چیز کا مالک ہے، خالق ہے، سب چیز جس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس بات پر ہمیں ایمان رکھنا اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ اللہ کو ماننے کا مطلب ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کو مانیں، صرف ایک اللہ ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو ہماری حاجات کو سنے، ہماری حاجات کو پوری کر سکے، کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان رکھنا، اور کسی دوسرے لوگوں پر ایمان نہیں رکھنا چاہیے ہمیں کہ یہ بھی مشکل کو دور کر سکتا ہے، یہ بھی مشکل کشا ہے، یہ بھی حاجت روا ہے، یہ سب کی سب غلط باتیں ہیں۔ اب اللہ کی مانو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے ساری چیز، اللہ کی عبادات بھی صرف اللہ کو کیا جائے، مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جسے سجدہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، مشکل کو دور کرنے والا صرف اللہ، حاجت کو پوری کرنے والا صرف اللہ، صرف اور صرف اللہ پر ایمان رکھنا، یہ وہ اللہ کو ماننے کا مطلب۔ اور اللہ کی ماننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ اب اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ تو قرآن میں خود اس کا اللہ نے جواب دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اور اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا کو اللہ نے ہمارے واسطے پیدا کیا، اور دنیا ہمارے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور ہم آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے آسان لفظوں میں سمجھیے، دنیا ہمارے واسطے ہے اور ہم اللہ کے واسطے ہے۔ تو اللہ کی ماننا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ نے جس چیز کو کہا ہے اس کو کرنا، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ اللہ کے ماننے کا مطلب ہو گیا۔ اب دوسری چیز یہ کہ حضور کو مانو اور حضور کی مانو، اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ اس بات پر ہمیں ایمان لانا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہے، تمام پیغمبروں کے سردار ہے، تمام رسولوں کے سردار ہے، اور آپ نے علماء کرام کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں ان سے یہ بات سنی ہوگی کہ اگر اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا نہ ہوتا تو یہ دنیا کا نظام سجایا نہ جاتا، یہ زمین نہ ہوتی، آسمان نہ ہوتا، چاند سورج ستارے کچھ بھی نہ ہوتا اگر محمد نہ ہوتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے یہ ساری کی ساری چیزیں بنائی گئی ہے، سجائی گئی، بچھائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا دروازہ، نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی خاتم النبیین ہے، تمام نبیوں کے سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس دعوے میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ نبیوں کا خاتمہ ہو گیا، نبیوں کا دروازہ بند، نبیوں کا سلسلہ ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اس بات پر ہمیں ایمان لانا ہوگا، یہ وہ حضور کو ماننا۔
اب حضور کی ماننا، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے حضور کی اطاعت کی، جس نے حضور کی فرما برداری کی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلا، ان کے نقش قدم پر چلا، ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کو مان لیا، اس نے اللہ کی مان لی۔ اور جس نے حضور کو نہیں مانا اس نے اللہ کو نہیں مانا، اور جو اللہ کو نہیں مانے گا اس کی دنیا بھی تباہ، اس کی آخرت بھی تباہ۔ تو ہماری کامیابی کا راز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ہماری کامیابی حضور کے طریقے میں ہے، ہماری کامیابی حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے، ہماری کامیابی حضور کے ایک ایک بات کو ماننا ہے، ہماری کامیابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا ہے، ہماری کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ ہم کامیابی کو تبھی پہنچ سکتے ہیں جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، حضور کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں گے، حضور کی ایک ایک حکم پر عمل کریں گے، تبھی ہم کامیابی کو پہنچ سکتے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم نے کام کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزاری، تو اس میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ہماری کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں ہے، اور ہماری ناکامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلنے میں ہے۔ آئیے آپ تیسری چیز ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کو مانو اور صحابہ کی مانو، صحابہ کو مانو، صحابہ کی مانو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت رکھنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ کرام سے الفت رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، صحابہ کرام کو حق ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم سب کے ایمان کا حصہ ہے۔ کون صحابہ؟ جس کی گواہی قرآن دیتا ہے، رب کا کلام کہتا ہے کہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہمارے بچوں کا رزلٹ اسکولوں میں آتا ہے، کالجوں میں آتا ہے، فلاں کالج کا بچہ پاس ہو گیا، فلاں اسکول کا بچہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی کتابیں پڑھ کر کامیاب ہو جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے۔ اس کی کامیابی کے بارے میں خود رب اعلان کرتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جس سے ہم راضی ہو گئے، ان لوگوں نے ہمیں پا لیا، ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں تو قرآن کریم آتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ صحابہ، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس ایک کی بھی اقتداء کرو گے کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان سے دوستی ختم کر لو، ان سے دوریاں اختیار کر لو، اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جو سورج میں کمی نکال رہے ہیں۔ اس سے دور رہو، ان سے دور رہیں گے ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، ان کے قریب رہیں گے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں ان سے دوری اختیار کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہنا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے کہ صحابہ وہ ہیں جس نے قرآن ہم تک پہنچائی ہے، حضور کی ایک ایک زندگی جس نے ہم تک پہنچائی ہوئی صحابہ کرام ہے۔ حضور کھاتے کیسے تھے؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ حضور کا سونا کیسا تھا؟ کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا۔ حضور کے چلنے کا انداز کیسا تھا؟ صحابہ نے بتایا۔ حضور کے سونے کا انداز کیسا تھا؟ صحابہ نے بتایا۔ حضور کے بیٹھنے کا انداز کیسا تھا؟ یہ صحابہ نے بتایا۔ حضور کی ایک ایک زندگی جس نے بتائی صحابہ کرام ہے۔ اگر بیچ سے صحابہ کرام کو اگر ہم ہٹاتے ہیں اسلام نہیں بستا، حضور کی زندگی نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی جس نے ہم تک پہنچائی ہے صحابہ کرام ہے، ہو بہو حضور کی پوری زندگی جس نے ہم تک پہنچائی ہے صحابہ کرام ہے۔ تو صحابہ کرام پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے، ان کی پیروی کرنا، ان کے حکم کو ماننا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہماری کامیابی صحابہ کرام کو ماننے میں ہے، ان کے طریقے پر چلنے میں ہے، اور ہماری ناکامی سے دوری اختیار۔ تابعین کو مانو، تابعین کی مانو، ان کو بھی ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، صحابہ کرام سے علم حاصل کر کے علم کو جمع کر کے پورے دین کا خلاصہ ہم تک پہنچایا، یہ تابعین تھے۔ تو ان سب کو ماننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہم قرآن کریم کی آیت نمازوں میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا،
उन लोगों के रास्ते पर चला जिस पर तूने अपना इनाम फरमाया। तो अल्लाह ताला ने अपना इनाम किस पर फरमाया? तो कुरान करीम की आयत है, उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह ताला का इनाम नबियों पर हुआ, सालिहीन पर हुआ, शुहदा पर हुआ, सिद्दीकीन पर हुआ। ये सिद्दीकीन सब, सालिहीन, इन सब को मानना और इन सब के नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारना हम सब के लिए ज़रूरी है। हमारी कामयाबी और कामरानी का राज यही है, बुजुर्गान दिन की ज़िंदगी को पढ़ना, उन लोगों ने अल्लाह को कैसे राज़ी किया उस तरीके से ज़िंदगी बसर करके अपने रब को राज़ी कर लेना, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है कि आप सभी हजरात बात समझ गए होंगे, लेकिन जो हजरात बाद में आए हैं वो भी समझ ले। और खुलासे के तौर पर आपसे ये बात अर्ज करता चलूँ कि हमने आपसे बात की थी अल्लाह को मानो और अल्लाह की मानो। अल्लाह को मानने का मतलब ये है कि मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह, हाजत रवा सिर्फ अल्लाह, इबादत के लायक कोई दूसरा नहीं, इबादत जिसकी की जाए वो सिर्फ अल्लाह, सजदा जिसे किया जाए वो सिर्फ अल्लाह। अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना जायज़ नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना जायज़ नहीं है। मुश्किल को दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह है, हाजत को पूरी करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को किसी तरह का शरीक करना किसी के लिए जायज़ नहीं है। इसलिए कि इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिर्क करने वाला, अल्लाह की ज़ात और सिफात में किसी को शरीक ठहराने वाला, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए हमें इस बात पर ईमान लाना कि सिर्फ एक अल्लाह है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, बसा रहा है और हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत में है। अल्लाह की मान कर चलो। अल्लाह ने जिस चीज़ को करने को कहा है वो चीज़ हमें करना है, जिस चीज़ को न करने को कहा है उससे रुक जाना है। ये अल्लाह को मानना हुआ। हुजूर को मानो, हुजूर की मानो। इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने में ही हमारी कामयाबी है। उनसे हट करके ज़िंदगी गुजारने में नाकामी ही नाकामी है। उनके नक्शे कदम पर ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम कामयाब होंगे, उससे हट करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम नाकाम हो जाएंगे। इसलिए कि खुद अल्लाह ने कहा है, वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने हुजूर की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने हुजूर की इताअत नहीं की उसने अल्लाह की इताअत नहीं की, और जिसने अल्लाह की इताअत नहीं की इसकी दुनिया और आखिरत दोनों नाकाम है, दोनों बर्बाद है। सहाबा को मानो, सहाबा की मानो। मेरे दोस्तों, सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा है। इससे उल्फत और प्यार रखना, मोहब्बत रखना, ये हमारे लिए ज़रूरी है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए कि दीन जो मिला है सहाबा कराम के सदक़े में मिला है। अगर सहाबा कराम को बीच से हटा दे तो दीन बसता नहीं है। कुरान जिसने हम तक पहुँचाई सहाबा कराम है। हुजूर की पूरी ज़िंदगी जिसने हमें दिया है वो सहाबा कराम है। इसलिए सहाबा कराम को मानना हम सब के लिए ज़रूरी है, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, तुम जिस एक की भी इत्तिबा करोगे कामयाबी को पहुंच जाओगे। इसलिए उनकी शान में गुस्ताखी करना किसी के लिए जायज़ नहीं है। जो उनकी शान में गुस्ताखी करता है आप उनसे दोस्ती ख़त्म कर ले, आप उनसे दूरी इख्तियार कर ले, इसलिए उनके पास ईमान नहीं है। बुजुर्गान दीन, तबे ताबीन, औलिया अल्लाह, इन सब को मानना हम सब के लिए ज़रूरी है। बस अपनी ज़िंदगी गुजारे, बुज़ुर्गों की किताबें पढ़े, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी पढ़े और ये सोचे कि इसने अल्लाह को कैसे राज़ी किया। आप भी अल्लाह को इसे राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह को पाना है तो बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी पढ़ो कि उन लोगों ने अल्लाह को कैसे राज़ी किया। सहाबा कराम की ज़िंदगी पढ़ो कि इन लोगों ने अल्लाह को कैसे राज़ी किया। तब जा कर के हमारी ज़िंदगी कामयाबी की तरफ जा सकती है, हमारी ज़िंदगी कामयाब हो सकती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी हजरात बात समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हम सब के दिलों में हुजूर की, सहाबा कराम की, तबे ताबीन की, बुजुर्गान दीन की, औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा फरमाए। हम सब के दिलों में खूब मोहब्बत पैदा फरमाए और उन सब के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।